صورتیں مجھے 141 چیزیں مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام را سے لے کر طاسین تک جو مجھے عطا فرمائی گئی ہیں زبور کے بدلہ میں. پھر حضور نے فرمایا طاسین سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ پہلی 7 صورتیں حضور فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے مجھے انجیل کے بدلے میں عطا فرمائی ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ الف لام را سے لے کر طاسین تک جو صورتیں ہیں یہ اللہ نے مجھے زبور کے بدلے میں عطا فرمائی ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ طاسین سے لے کر حامیم تک یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ توریت اور انجیل کے بدلے میں عطا فرمائی ہیں. تو ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پتہ چلا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ حامیم سے پڑھی جانے والی جتنی صورتیں ہیں ان کے پڑھنے سے اللہ قرآن کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ان کے پڑھنے سے اللہ توریت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ان کے پڑھنے سے اللہ انجیل کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زبور کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کا مجھے اللہ ثواب عطا فرمائے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو حامیم سے سورہ 7 سورہ المومن سے شروع ہوتی ہیں اور یہ سورج جو ہے یہ سورۃ الاحقاف تک، یعنی سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ الاحقاف، یہ 7 صورتیں اکٹھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ اللہ اسے ساری آسمانی کتابوں کا ثواب عطا فرمائے وہ ان 7 صورتوں کی تلاوت کیا کرے. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے. سورہ المومن باقی حامیم مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور منکروں کو عذاب کی وعید سنائی ہے. اور جو کفار فرشتوں کی شفاعت کی امید پر بت پرستی پر جمے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. قیامت کے دن مشرکوں کا کیا حال ہوگا، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے سورہ المومن کے اندر بیان فرمایا. وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں گے، مشرکوں کی شفاعت کی کوئی نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ سورہ المومن کے اندر بیان فرماتا ہے. اور گزشتہ اقوام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومن کے اندر بیان فرمایا کہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب فرمائی اور ان پر آسمانی عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان کے انجام کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو ڈرا رہا ہے کہ تمہیں یہ موقع ہے کہ تم اپنی دنیا کو بھی سنبھال سکتے ہو اور اپنی آخرت کو بھی سنبھال سکتے ہو، تم اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سچے ایمان لے آؤ. پھر اسی سورہ مومن کے اندر یہ بتایا کہ اسلام کی دعوت کے سلسلے میں آپ کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کریں اور اپنے موقف پر قائم رہیں اور اس کو جو ہے وہ موقف پر قائم رہیں. بالآخر سرفرازی اور کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. اور اس کے ضمن میں خاندان فرعون کے ایک مرد مومن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو اس نے تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر واشگاف الفاظ میں کہا کہ کیا تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے قتل کا ارادہ کیا تو اسی فرعون کے خاندان میں سے کسی ایک شخص نے فرعون کو کہا کہ تو میں نے تو جانتا ہے کہ میں تھوڑا رشتہ دار ہوں، تو کیا اس شخص کو قتل کرتا ہے کہ جس کا ایک جرم ہے کہ وہ صرف ایک کہتا میرا رب اللہ ہے. تو خداوند قدوس یعنی ایک شخص نے اس ظلم کے دور میں توحید کا اعلان کیا، اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا قرآن کے. اس لیے فرمایا کہ جب بندہ توحید پر قائم رہتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. سورہ مومن ترتیب مصحف کے اعتبار سے 40واں نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ مومن کو جو ہے وہ سورہ مومن کا 40واں نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 60 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ اس صورت کے اندر رکھوایا کہ 40ویں نمبر کے اوپر اس کو رکھوا کر کاتبان وحی صحابہ کو اس کو لکھوایا. یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی ان صورتوں کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد حامیم سجدہ ہے اور باقی جو حامیم کی صورتیں ہیں ان کا خلاصہ کل کی تفسیر کے اندر اور بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 3 صورتوں جن کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں بار بار توحید پر درس دیا جا رہا ہے، بار بار شرک کی بے حکمی کی جا رہی ہے اور بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ اقتدار دیتا ہے
تو اگر وہ انصاف کرے گا تو اس کا نام زندہ رہے گا، جس طرح کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مثال پیش کی ہے۔ پھر جن لوگوں نے جو ہے وہ تکبر کیا، غرور کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ گمراہی کی ابتدا، بے دینی کی ابتدا، نافرمانی کی ابتدا یہ شیطان نے کی ہے، اور دنیا میں قیامت تک جو بھی نافرمانی کرتا رہے گا یا گمراہی کے راستے پر جائے گا یا اس راستے کو چھوڑے گا جو انبیاء کا راستہ ہے، اور اس راستے کو چھوڑے گا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صراط مستقیم کہا ہے، اور میں جب اس راستے کو چھوڑے گا تو گویا کہ وہ شیطان کے راستے پر ہے، اور اللہ فرماتا ہے پھر اس کا انجام بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو نیک راستے پر قائم ہیں، صراط مستقیم پر قائم ہیں، مشکلات میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، مصائب کے اندر ان کے ایمان کے اندر اور طاقت ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا نمونہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں پیغام دے رہا ہے کہ خدا انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، ان کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا کام بھی باقی رہتا ہے۔ جس طرح کہ فرعون کے سامنے کسی ایک بندے نے حق کی بات بلند کی ہے، خدا نے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر کیا، اور فرمایا کہ اگر فرعون کے دور میں توحید پرست بندہ اس کا نام زندہ رہ سکتا ہے تو تم تو میرے محبوب کے امتی ہو، تم وہ امتی ہو جسے رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو بہترین امت ہو، تمہیں جو اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین مصطفیٰ کو سمجھنے اور قرآن کریم کے اس پیغام حق کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے اس مجلس ذکر و دعا و درس و تدریس کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور معجور فرما۔ یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا جو 23ویں سپارے کا اور 24ویں سپارے کا جو درس دیا گیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول اور معجور فرما۔ اس پیغام قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک کے صدقے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، نبی پاک کے صدقے اللہ ان کو دور فرما۔ یا اشرائے مغفرت ہم سے الوداع ہو رہا ہے، اللہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، آمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما، ظاہر اور مستور گناہوں کو معاف فرما، اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ یا رب کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمارا شمار اپنے مقربین میں فرما، مومنین میں فرما، صالحین میں فرما، اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ ہم سب کا مقدر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔